اگر ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کریں اور پریس دا آئیکن بٹن، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ بر وقت آسانی سے مل سکے۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے، آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔ تو آؤ، ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے اور سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں گے، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں، جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب آداب، تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں، تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ، راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ، کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، جہاں ہو نماز کا وقت ہو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام عالی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں، انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر،
جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی، چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ۔ نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نہ پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں۔ سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چھوڑو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے، یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دن دولت کو آگ لگا دو جا کے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔
قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ سر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار رخ یارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھیں نماز؟ نہیں نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد۔ آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے، اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض، بلاؤ۔ وہ آ گئیں، آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟
ان کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے, بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی, معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی, اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے, قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. کبیرہ شراب سے بچو, نشوں سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو, کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا. پیسہ نہ بچاؤ, سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے, پیسہ پراپرٹی نہیں ہے, سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا, اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو, صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا, گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں. تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا. تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ گے؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے. جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ, دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں, اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا, جس نے نماز چھوڑی کفر کیا. اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, سب کچھ چلا جائے جانے دو, سچ کا ساتھ نہ, سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا, زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ, ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے. پھر ان کو شکست ہو گئی, وہ بھاگ گئے. پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. CID نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا, کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے, وہ پہ بھاگ گئے تھے, ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, گھر آ چکے ہیں, گھر میں ہیں, ابھی کہیں چھوڑ کے آیا ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا, تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا. تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟
सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। टैक्स देना पड़े दो, देनो, तुम पे खर्च होता है। एक तरफ 4 पैसे हैं, एक तरफ सच है। कब मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। एक दफा सहारनपुर में झगड़ा हो गया। एक जगह थी हिंदुओं की, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था। तो हिंदुओं ने केस कर दिया। अंग्रेज का जमाना था, अदालत में। वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे। तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा, भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे। और मुसलमानों से भी पूछा। तो हिंदुओं ने कहा, जी हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि ज़मीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर मुसलमान है तो हमारे हक में गवाही देगा। था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ लाया, मुसलमान बड़े इत्मीनान का, हुण जनाब साढ़े हक च फैसला होना, क्योंकि आजकल सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा, हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं। फरमाने लगे, देखो जज साहब, ये ज़मीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो मुसलमानों ने गालियाँ निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया है ना, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज़ जज ने कहा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। अपनी हार मान के इस्लाम को जिता था, सच बोल के इस्लाम को जिता था। झूठ के साथी न बनो, सच के साथी। झूठ के कागज़ बनाकर कोई बेनिफिट हासिल न करो। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं हैरान हो गया। 1 हफ्ता में रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा कि मुझे बताया गया कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, बंगालियों के और इंडियन। जो बंगाली, जो पाकिस्तानी, जो इंडियन पहुंचे, ये झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं। इनमें एक आदमी झूठ नहीं बोलता। सच तो एक आलमी सिफत है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कहता है सच बहुत आला चीज। और तुम्हें तो तुम्हारा नबी कह रहा है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपको आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। तो आपने इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। फिर आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। हिरनी वो बंधी हुई रस्सी के साथ। तो आप उसके करीब गए, क्या हुआ? कहीं आपका साथी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाती। अब वो पराई चीज़ है। तो आपने कहा, अगर तू वापस ना आई तो फिर? कहा, अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे, जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और ख़ुद वहीं बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गए और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर कर आ रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हो गई। तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और ख़ुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी जो ने शिकार किया था। तो आपने कहा, उनका नाम कोई नहीं मौजूद। तो आपने कहा, मेरे भाई मेरी एक दरख्वास्त है, आप पूरी करेंगे? कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? कहा, ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपका है। कहा, बस मुझे हिरनी चाहिए। कहा, ले लें। तो आपने उसकी रस्सी खोली। कहा, जा बेटी, अपने बच्चों के पास मौज कर। सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो उसने यूँ आपके सामने सर झुकाया शुक्रिया का और 4 कदम दौड़ी, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर आगे गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर यूँ पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर जहाँ तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई वो आपको मुड़ मुड़ के यूँ सलाम करती गई। सच तो एक हिरनी को नजात दे गया, तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें किस पागल ने कहा झूठ बोल के पैसा बचाओ, झूठ बोल के कागज़ बनाओ, धोखे दे के पेपर बनाओ? अल्लाह के वास्ते इस
اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارہ کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ زوال ایسے نہیں آتا۔ 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے۔ ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان، قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا۔ میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا ہوں، 2 حدیثوں، کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام کر لو، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا، سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔
وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو. کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں کہ مشکل ترین کام ہے. 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے. انسان ہے، خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے.
آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا؟ نہیں۔ نماز چھوڑنے والا؟ نہیں۔ زنا کرنے والا؟ نہیں۔ جوا کھیلنے والا؟ نہیں۔ کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو۔ ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے۔ ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، ساتھ 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہائے ہائے، اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ، ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کل کائنات کے نبی ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں،
کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ تمہارے کو تو گھر ہی نکے نکے تسی دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں، تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے، سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا لگائیں، کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے، کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں، سلوک تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی، اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے، اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی، میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو۔ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے، تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی، تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ، تجھے خیال کیسے آیا، دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں، خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے، ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں، میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا، کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس، پھر آؤ واپس آ، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہو، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے، یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے۔ میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوگی، ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، 99.99% ظلم ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات، پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ بچی ہو گئی، میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے، طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے۔ حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں، تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنی سال کی بچی تھی، تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور
کہا جی بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو رو برا حال، میرا رو رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے تقدیر ہے. اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ. کہ مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے. 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی، چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیں، کھلوتے ہیں کئی دفعہ. او تو ہٹ، او تو ہٹ، او تو پیچھے ہو. 200 گاڑیاں ادھر، 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھتا ہوں. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں. جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان. غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، مرحوم 85 میں فوت ہوئی، سن 85. بہت لڑاکی تھی. تو وہ آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری نوہ میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جائیں. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا، چپ کرانا تھا اس کو، لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آگے بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی. یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے، لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں. دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں بعد طلاق جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں. عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے. میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں. یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں.
ذالکہ کا ترجمہ. میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں, بہت بڑی سنت. ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں. میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر. جس گھر کو صبح و شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا. جس کپڑے کو صبح و شام دھویا جائے, پریس کیا جائے, کتنا چمکنے لگ جائے گا. تو دل بھی ایک گھر ہے, دل بھی ایک کپڑا ہے, اس پر داغ لگتے ہیں. جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا, صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا, فوراً معاف کرنا. اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی. دل کو صاف رکھو, بے حساب جنت میں جاؤ گے, بغیر حساب جنت میں جاؤ گے. دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو. اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا, اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا, اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو, بھائی بھائی ہے, دوست ہے, میاں ہے, بیوی ہے, چاچا ہے, بھتیجا, آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے. تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اپنے دل پہ پتھر رکھو, معاف کرو, خود جا کے معافی مانگو. چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو. معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی. آپ سوئے ہوئے ہیں, سفر میں ہیں, میرے نبی, ایک بدو آیا, غورس اس کا نام تھا, غورف. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا, من یمنعک منی, اب بول کون بچائے گا, تیار ہویا. تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ. وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا. کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. یہ میرا نبی ہے, یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی, لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے. تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے, کسی فرقے کی نمائندہ نہیں, کسی مسلک کی نمائندہ نہیں. اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی. میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے
انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا؟ تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو، لوگوں کو محبت دو، محبت۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت دی۔ اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں، میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت۔ لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں گے۔ میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا۔ تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا۔ شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے۔ میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا، اس نے ملاقات کروائی۔ تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ، میں کہا ٹھیک۔ میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا۔ تو میرا ایک دور کالج لائف تھا، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر۔ ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا۔ میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے، تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ، اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا۔ اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق، میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا۔ ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی، اس سیدھا ہو گیا۔ وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا۔ مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا، تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی۔ تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا۔ اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی۔ اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا نا۔ تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا، تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے۔ وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے ہیں۔ میں کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں۔ جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں 1.25 گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے، تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں؟ کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی۔ پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا۔
ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں, تم فتوے دینا شروع کر دیتے. جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے. نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا. میرا آگے کہیں سفر تھا, جماعت میں جا رہے تھے, کراچی سے آگے جانا تھا. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا, کوئی نہیں کھانا کھاتا, کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں, میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا, ایک شخص آ گیا. کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا, اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی, تو اس نے انکار کر دیا, میں نہیں کھاتا, آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کرنا, مجھے چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس ہے. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہا جی سینما ہے, سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے, پہلے ان کی فوٹو آتی تھی, مر گئے تھے وہ, ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا, بعد میں فلم چلتی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے اسے یوں دوستی لگائی. دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے, بدگمان بڑی جلدی ہوتی. کسی میں 100 خوبیاں ہوں, ایک کمی ہو, ساری پہ کانٹا پھیر دیتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا, ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا. تم تبلیغ والے منافق ہو, تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو, اندر سے کچھ ہو, یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے. شروع. میرے ڈیرے میں تھا, مجھے بولنا نہیں تھا, میرا مہمان تھا. مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی, کاؤنٹنگ کہا ہے, کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے, کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا, اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں, ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا, یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو یہ میں نے نہیں کہا, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے, کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے, سب کہتے تو پاس ہے, تو پاس ہے, تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا, پاس ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان, اگر جاؤ. لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید, یہاں تک ایک کہنے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی, شب قدر مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا, اللہ تے مقدمہ کرو. بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات, اتنا مقدس دن, تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا, ٹانٹنگ کرنا, چھلنی کر دینا سینہ.
اپنے اب دھن دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو۔ بیوی خامند کو محبت دے، اظہار کرے، خامند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے گی۔ کیا خوبصورت زندگی بتائی۔ ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ محبت تو 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں، جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی۔ 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ محبت۔ پھر ایک امتحان پڑ گیا، میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال، اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو۔ اے چنگی بات، میں کہا اب کیا کروں؟ جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں؟ تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلا جائے۔ پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا، تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹیو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو۔ اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات ہو گئی پہ میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا، دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا۔ اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے، فون کرنے والے کو کیا پتہ کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو، میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو، میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا، تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے۔ اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے۔ کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے۔ پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے، اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے۔ میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون تے گلاں کردا بیٹھا، باہر لائن لگی اندر گلاں کردا بیٹھا،
اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے، چک لو بیچ لو کر لو، اور بے وقوفو پیشاب تو ٹھیک کر لو۔ ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے۔ ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو۔ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہے ہیں، ٹرن، بیوی تو پارا ہو گیا۔ آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہوتا۔ تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون، کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ چونکہ میں اس کا دکھی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے یہاں کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہوتی۔ ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا، جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی، ایک نمبر سے 80۔ کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے، جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو۔ وہ تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا کہ ملاتے جا رہے ہیں۔ رات 12 فون کھلا رہے گا، انسان ہے، کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹرن میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے؟ کہا جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا پھٹے منہ تیرے، مسئلہ اور تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے۔ اس فون نے بہت دکھی کیا لوگوں کو۔ اس کے آداب سیکھو، جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو فون بند کر دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ۔ وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب۔ تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں، وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے، لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی، تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے۔ تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں، آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں۔ کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا، کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا، تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا۔ تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں۔ بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ۔ برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے۔ میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے، اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے۔ دو پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پانا سیکھ جاؤ، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت عطا فرمائے گا۔
میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے. جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی. میری 2 بیٹے ہیں، اس کو تیسری بیٹی بنا لی. اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں. میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے. وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، کیونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں. یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے، حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا. میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت، رویوں سے گھر خوبصورت بنتے. ڈیلنگ سے، بول سے. میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بھی 2.5 گھنٹے تک ہو چکا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو. کرتے ہو نا سارے؟ 4 مہینے چلے کا ارادہ کرتے ہو نا؟ کون سال کے اندر 4 مہینے چلا لگا لے گا؟ سال کے اندر کون لگا لے گا؟ چلو سب کی تشکیل ہو گئی. آپ کا یہ مرکز ہے، اکثر مجمع تو شہر کا ہوگا، یہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے، اس میں جایا کرو. ایک ویکینڈ جماعت میں لگایا کرو. 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں ہیں، ان کو قابو رکھو، ہاتھ سے جانے نہ دو. اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو. جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو. میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا، سوائے جان پہ بن جائے. جان جا رہی ہو تو اس کے لیے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بشک جتنے مرضی جھوٹ بول. جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا، بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز. اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں. پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں، میں نہیں کرتا. تم دو، اللہ تمہیں اور دے گا. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو. ایک اور بات کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو. اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، یہیں رہیں گی. یہ واپس جا سکتے؟ روڈ شیڈنگ میں رہیں گے جا کے؟ ایک پٹھان کا خرگوش تھا، بھائی پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ایسے ہی لطیف ہے. ایک پٹھان کا خرگوش تھا، وہ گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. گا کوئی بات نہیں بابا، اس کو نسوار لگایا ہے، جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا. تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا، تم واپس جا سکتے؟ تو پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، یہاں مال خرچ کرو، جہاں کمایا ہے وہاں خرچ کرو. یہاں کی حکومت کو نفع ہو، یہاں کے لوگوں کو نفع ہو. ہندوستان میں جائیدادیں بنانا، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جائیدادیں تم بناتے ہو، پیچھے قبضے ہو جاتے. اور کئی دفعہ میرے ماموں کا بیٹا یہیں رہتا، وہ پیچھے پلاٹ بنا کے ادھر آتا ہے، پیچھے 4 دیواری ہو کے قبضے ہو چکے ہوتے. اب سال 2 سال کیس لڑتے رہو. یہاں خرچ کرو، یہاں غریبوں کو دو، یہاں مسجدیں بڑی بناؤ. دیکھو اتنی بڑی مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی. اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ. جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، چندہ یہیں دو، اس مسجد کو دو. کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں کتنے مدارس ہیں، ان کو چندہ دو. کتنے غریب لوگ ہیں، ان کو دو. اپنی زکوٰۃ یہیں خرچ کرو، اپنے صدقے یہیں خرچ کرو. ہاں کوئی آفت آ جاتی ہے ضرور کرو، تمہارے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ضرور خرچ کرو، لیکن جائیدادیں بنانے پر مت خرچ کرو. تمہیں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں.
اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ان سے کہو جی 18 کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بناؤں؟ انہیں سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں۔ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات، کوئی نہیں ہے یہ جرات کوئی نہیں کرے گا، میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اور اکثر جو یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا ہے۔ اور یہ میں میرپور گیا، میرپور تو میرپوریوں کے گھر دیکھے، 2.5 3 کروڑ کے گھر بنے، اندر بھینسیں بندھی ہوئی۔ میں کہا ایک کام تھا 2,500 ہی ہو سکتا۔ ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرایہ لے لو یہاں رہو۔ اب بھائی تم نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سا جس میں تم خود جا کے رہ سکو، لیکن وہاں تم جائیدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگل پن چھوڑ دو، تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، نسوار لگ گئی ہے۔ یہاں بجلی جاتی نہیں، وہاں بجلی آتی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو اپنی دنیا کے بھی سمجھدار بنو۔ یہاں تمہاری نسل بڑھ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلمان کی نسل میں بڑی برکت ہے۔ یہاں تو گاڑیاں ساری خالی جا رہی ہوتی ہیں، یا ایک ہوتا یا دو، یا ایک ہوتا یا دو۔ ہماری تو ہر گاڑی میں اللہ کے فضل سے پورا، بلکہ ڈگی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بچے، کئی دفعہ یقین مانو۔ اور پی سی بھور بن، کتنی وہ بڑی جگہ اور کتنے وہ یعنی بڑے وہاں مہذب لوگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہاں کوئی میرا بیان تھا، میں گیا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، اندر بھی بچے بھرے ہوئے، ڈگی میں بھی بچے بھرے ہوئے۔ میں کہ شکر ہے ساڑی نسل تو ودوش ہو رہی۔ تو ان کے لیے سکول بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ، ان کے لیے کالج بناؤ، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے مکتب بناؤ، یہاں خرچ کرو۔ پیچھے جو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، یا تمہارے عزیز رشتہ دار قبضہ کر جائیں گے۔ ہاں وہاں کوئی تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرو، لیکن اپنی جائیدادیں بنانے میں پیسہ ضائع کرنا تمہیں کچھ نہیں تمہارے ہاتھ آئے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے، اور یہ جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے، جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام۔ اس نے، میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی۔ اس نے کہا یہ سن لینا، اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا، تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی۔ تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا۔ کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہا میرا استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں۔ کہا ہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ۔
میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں, اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی. عورتوں کے اس میں جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی, 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے. توبہ ایسی چیز, اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا. تو میرے بھائیوں بہنوں, جتنا مجمع آپ موجود ہو, جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے, آج توبہ کر لو. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے, تو ہم توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں. تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ, سارے کرتے ہو نا, تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو. میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع گیا. وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے, سندھی وڈیرے, تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا. تو وہاں آ گئے سارے. تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی. میں نے بیان کیا, وہ بیان میں روتا رہا. جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ, میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش, شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے. تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ. ساری زندگی کی غفلتیں تھیں. گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی. ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں. کہ توبہ تہدم ما کان قبلہا, کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی. شیطان ایک راستے سے آتا ہے, کیا فائدہ توبہ کا, ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی, کیا ارے فائدہ دیکھو, یہ فائدہ نظر آئے کہ نہیں؟ 2 فائدے دکھائیں. ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں, اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے, مہربان ہے, دوست ہے, ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے یاری لگاؤ, اللہ کو دکھڑے سناؤ, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن پیار غالب ہو, محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا, کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں آ, تیری جواں کڈاں, تین تیل لاواں, تین کنگھی کراں, تین روٹی کھواواں, تین دودھ پواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ, میں تمہیں تیل لگاؤں, تیری جوئیں نکالوں, تیری کنگھی کروں, تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی, مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی, تو نہیں یہ کیا, جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آیا. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کچی پکی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے, تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے, رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے, دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گیا کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے, جا واپس جا, جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق, ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا, پھر کر لینا, پھر کر لینا, پھر کر لینا. معاف معاف معاف. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے, پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو,
چھوٹا سا 2 چھوٹے سے تبلیغ کے کام. ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ, ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ, ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا میں 4 مہینے لگاؤں گا, 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی, تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ سے مل گئی جماعت, سارے ان پڑھ, سارے بڑی میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر, 60 70 اور سب ان پڑھ, اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی, اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا, تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے, میری چوانی واپس کرو, 4 آنے میرے واپس کرو. تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا, باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیمڑی, میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا, اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا, اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا, 1 مہینے کا سفر, جانا آنا بس کا, جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھلانے والے سب خود پکایا, 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی, 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے, روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا, اس کو اذان کا بڑا شوق تھا, وہ جاتے اذان دینی شروع کر دی. وہ بھائی اللہ کے واسطے اب بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے, کیوں نہ دوں, گردن لمبی ہوگی, مؤذن کی گردن لمبی ہوگی, میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا, بالکل ان پڑھ, مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جمع, یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں. لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے, تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں, علماء ہیں, تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت. ایمان کیسنا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں, تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا. میں نے بتایا. کہنے کہا آپ نے کیا سیکھا. انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا. میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بہت سیکھا, بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزری, اپنی چاہتیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ, لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے, چلے جاؤ. اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی 2 ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں. اٹھتے ہی صلح کرنا. میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہے, اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو, ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو, اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا کوئی, اور ہے بھی تجربہ کار, گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے. نہیں, وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے. میٹنگ, ہاں بھائی کیا کیا, تو کہتے ہیں جی زنا کرایا, تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کر. چوری کرائی, نماز نہیں پڑھنے دی, جوا کھلایا, یوں کرتا تھا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا. ہو شاباش, کام تو کر کے آیا ہے. میاں بیوی کو لڑایا, کہتا آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت, تو یہ ہے اصل کام. شرابی کی شراب اس کی ذات تک, میاں بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد, خاندان برباد, اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ, اسلامی معاشرہ بناؤ, محبت والا, درگزر والا. ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کو گفٹ دو, ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے.
اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے، مرن واسطے نہیں، گفٹ واسطے۔ اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے۔ صرف مسکرا کے دیکھ، اندر وڑو تو منہ تے 12 وجے ہوتے، اپنے تو 24 وج جاتے۔ کبھی بیوی خاوند کو تانا نہ دے، خاوند بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں۔ اولاد کو بھی ایسے ڈانٹ ڈپٹ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نگاہ دے، محبت کی نگاہ دے، محبت کا معاملہ فرما۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارا بن جا یا اللہ۔ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، اور میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ۔ جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما، اپنے تعلق کو زیادہ فرما۔ یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی مرد بھی، 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے۔ اے میرے مولا تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے یا اللہ۔ تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے۔ ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما۔ جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے یا اللہ۔ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے یا اللہ۔ یا اللہ ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، سینے کی، پھیپھڑے کی، گردوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوست کی، کھال کی، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے، جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئیں ہمیں واپس عطا فرما دے، اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا
چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ، سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم نے توبہ کی ہے، اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ، اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما، جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔